صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود اور نصارہ تھے، انہیں اپنے آباء و اجداد سے لیے ہوئے وعدے کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بہت سے معاہدہ لیا ہے، بہت سے کاموں کا وعدہ لیا ہے، اور تمہارے آباء و اجداد نے، باپ داداؤں نے اسے مانا ہے. تو اس سلسلے کو ذکر فرما رہا ہے. اس میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے معاہدہ لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے سوائے اللہ کے. لیکن ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نام میں کہا، ورنہ تو اللہ ہی بنا لیا، یعنی خدا ہی بنا لیا. جیسے خدا کے لیے احکام ہیں، وہ ساری باتیں حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے ان لوگوں نے منسوخ کر دیا. یہ لوگ آج بھی عزیری کہلاتے ہیں. فلسطین کے علاقے میں یہ لوگ آج بھی بستے ہیں. شاہ امیر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو انگریز نے جب قید کر کے مالٹا میں بند کر دیا، وہ روایت کرتے ہیں، میری بہت سے یہودیوں سے ملاقات ہوئی جو اپنے آپ کو عزیری کہا کرتے ہیں. ان سے اپنا عقیدہ پوچھا تو وہ لوگوں نے یہی بتایا، جیسے ایک مشرک بتوں سے معاملہ کرتا ہے، ویسے ہی یہ لوگ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بنا کے رکھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب سے پہلا معاہدہ تو یہ تمہارے باپ داداؤں سے لیا کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین سے اچھا سلوک کرو. اب فوری طور پر والدین کا ذکر، اور اس کے علاوہ دو مقام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ بنانا، فوری طور پر جس کا تذکرہ اللہ نے کیا وہ والدین کا تذکرہ کیا. ایک جگہ میں تو اللہ نے یہ فرمایا، انشکر لی ولی والدین، تم لوگ میری بھی شکر گزاری کرو اور اپنے والدین کی بھی شکر گزاری کرو. تو اللہ تعالیٰ اپنی شکر گزاری کو والدین کی شکر گزاری کے ساتھ ملا دیا. کیا بتانا ہے؟ بتانا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد کسی بھی انسان پر کسی کا احسان ہے تو وہ والدین کا ہے. اگر تم کو شریک بنانا تھا تو والدین کو بنانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھی شریک بنانے سے جب منع کر دیا، بلکہ ان کے حقوق کو بیان کیا، تو والدین کے علاوہ دوسروں کے نام رکھ کر بتوں کو پرستش کرنا یہ کیسے سزاوار ہو سکتا ہے، کیسے جائز ہو سکتا ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری طور پر کہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین سے اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک سے تقریباً ایک مختصر سی گفتگو گزشتہ جمعرات میں نے کر دیا ہے. دو چار باتیں مزید رہ گئی ہیں، اسے بھی سنائی دیتا ہوں. جیسا کہ گزشتہ جمعرات بتایا تھا، والدین چاہے دنیا میں ہوں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہوں، ہر ایک کے لیے یہ لازمی ہے کہ اس کی حیات تک، اس کی سانس باقی رہنے تک اللہ سے یہ دعا کیا کرے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. عربی میں یاد ہو جائے، آیت شریفہ کا ایک ٹکڑا ہے، بہت اچھا ہے. اگر یہ یاد نہیں ہے یا یاد نہیں ہوتا ہے
ایسی صورت میں اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ نماز کے بعد ہی یہ دعا کیا کریں، چلتے پھرتے جب یاد آ جائے اس وقت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ ان دونوں نے بچپن میں میری تربیت فرمایا۔ یہ دعا ہمیشہ کے لیے ہر بندے مومن پر والدین کا حق ہے۔ دوسری بات، عام طور سے یہ سوال ہوتا ہے، ایک حکم باپ بھی دیتا ہے، ایک حکم ماں بھی کرتی ہے، اسے کیا کریں؟ فقہاء نے دونوں کے احکام کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ خدمت کی اگر بات ہے والدہ کی مانی جائے، اگر اطاعت کی بات ہے تو باپ کی مانی جائے۔ مثال کے طور پر ایک ہی وقت میں باپ بھی پانی مانگ رہا ہے، ماں بھی پانی مانگ رہی ہے، تو ماں کو پہلے پانی دینا ہے۔ اطاعت کا معنی یہ ہے، باپ کی رائے یہ ہے کہ بنگلور میں جاؤ کمانے کے لیے، ماں کی رائے یہ ہے کہ مدراس جاؤ کمانے کے لیے، اس میں باپ کی بات کو ماننا لازمی ہے۔ ماں کی رائے یہ ہے کہ فلاں جگہ رشتہ کریں گے، باپ کی رائے یہ ہے کہ فلاں جگہ رشتہ کریں گے، تو اس میں باپ کی بات ماننا ضروری ہے۔ یہ ماں اور باپ کے درمیان فرق ہوگا، لیکن باپ کی بات مانتے ہوئے ماں کو ٹھکرانا نہیں ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت شریف ہمارے سامنے سنایا ہے اس کے بارے میں بتایا، اف تک نہیں کہنا ہے۔ ماننا تو ان کی بھی ہے، لیکن ان کی ماننے کی وجہ سے ان سے کسی قسم کی سخت کلامی کی اجازت نہیں، ان کی مان لیں گے اور انہیں سمجھائیں گے۔ اور اسی طرح سے خدمت کا جب موقع آئے گا، مثال کے طور پر حضرت قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم بار بار کہا کرتے تھے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو باپ کی یا ماں کی خدمت کرتے ہوں، یعنی اب کبھی پیر دبوایا، ایسا تو ہے نہیں۔ بہرحال اگر ماں بھی کہتی ہے اپنا پیر دبوانا اور باپ بھی کہتا ہے، تو ایسی صورت میں ماں کی خدمت کرنا ہے، یعنی خدمت کے لحاظ سے جسمانی اعتبار سے جتنی خدمات ہیں وہ ماں کی کرنا ہے۔ ماں پیسے کا مطالبہ کرتی ہے تو ماں کو پہلے پیسے دینا ہے، باپ کو بعد میں دینا ہے۔ ایک ہی موقع پر دونوں مانگتے ہیں، بھائی 100 روپے لاؤ، تو ماں کو پہلے دینا ہے، باپ کو بعد میں دینا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، ماں باپ کی بات کو ماننے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکیدی حکم دیا ہے، لیکن لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں پر نہ باپ کی مانیں گے نہ ماں کی مانیں گے، کسی کی نہیں مانیں گے، وہاں پر اللہ کی مانیں گے۔ لیکن اللہ کی ماننے کے ساتھ جیسے کہ ابھی بتایا، ماں کی ماننے کی صورت میں باپ کو نہیں جھڑکیں گے، باپ کی ماننے کی صورت میں ماں کو نہیں جھڑکیں گے، اسی طرح سے اللہ کی ماننے کی صورت میں بھی والدین کو نہیں جھڑکیں گے، والدین کو سمجھائیں گے، خاموش رہیں گے، سر جھکا کر کھڑے ہو جائیں گے، جو ڈانٹیں گے سن لیں گے۔ لیکن سخت کلامی یا ترش روئی سے انہیں مخاطب ہونا یا انہیں گھورنا یا ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جانا یا جھڑک کر چلا جانا، یہ بالکل کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وذی القربیٰ، ایک تو والدین سے احسان و سلوک کرو، والدین کے بعد کس کا نمبر ہے؟ رشتہ داروں کا نمبر ہے، جتنے قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کا حق زیادہ ہوگا۔ اسلامی ایک ایسا مذہب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر ایک کا حق ہمیں بیان فرمایا، اپنی جان کا حق بتایا، اپنا مال کا حق بتایا، رشتہ داروں کا بتایا، بلکہ سانپ اور بچھو کا حقوق کو بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ قتل الموذی قبل الایذاء، ایذا پہنچانے والے جانور جتنے بھی ہیں ایذا پہنچانے سے پہلے مارو، حتیٰ کہ اگر نماز میں ہو سامنے سانپ آ جائے تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو اسے لے کر مارو، تمہاری نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یہاں تک حکم فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور مثال دے کر فرمایا سانپ ہو یا بچھو ہو، ایک ہی مار میں مارو گے اتنا ثواب ملے گا، 2 مار میں مارو گے اتنا ثواب ملے گا، 3 مار میں مارو گے اتنا ثواب ملے گا۔ آگے فرمایا تڑپا کے مارو گے گناہ ہوگا۔ تڑپا کر مارنے کی اجازت شریعت نے ہمیں نہیں دیا، نہ سانپ کو تڑپا کر مارنے کی اجازت دیا، نہ بچھو کو تڑپا کر مارنے کی اجازت دیا۔ اور یہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کسی بھی جانور کو جو تمہیں اذیت پہنچانے والا ہے اسے مار تو سکتے ہو، اسے جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جلانے والا عذاب صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ جیسے عذاب دیتا ہے ویسے عذاب ہم کو دینے کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے نہیں دیا۔ کسی بھی جانور کو
آگ میں مارنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے، جتنا ہو سکے ہم ماریں اور پوری طاقت سے ماریں۔ اسی طرح سے جانوروں کا ذبح کا نمبر جب آتا ہے وہ بھی جتنی جلدی ہو، جتنی تیز دھاری دار چھری سے ذبح ہو سکے اس کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کند چھری سے اگر ذبح کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اسے گناہ شمار فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وذی القربی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ قرآن ہم دیکھیں گے یہ پہلی مرتبہ آیا، اس کے بعد بھی اور بھی آئے گا، جہاں بھی احسان اور سلوک کا مرحلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ والدین کے بعد جسے ذکر فرماتا ہے وہ رشتہ داروں کو ذکر فرماتا ہے۔ کیوں؟ رشتہ داروں سے احسان اور سلوک اسلام کا سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ عام طور سے رشتہ داروں سے روگردانی ہوتی ہے، رشتہ ناتا توڑ لیتے ہیں معمولی باتوں پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ داروں کو دو۔ کیوں ایسا حکم فرمایا؟ فقہا نے بتایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کو دینے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور غیروں کو دینے میں نمائش زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ غیر کو دیتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، ایک چائے پلاتے ہیں تو 2 سال کے بعد دے کے السلام علیکم جی خیریت سے مسکراہٹ آ جاتی ہے، ایک چائے کے بدلے میں اس کے چہرے میں 2 سال کے بعد مسکراہٹ آتی ہے۔ لیکن رشتہ داروں کو دیں گے ہو سکتا ہے وہ شکریہ بولے، ہو سکتا ہے دل سے دعا دے گا، لیکن تمہاری فرما برداری یا تمہارے سامنے آ کر جی حضوری نہیں کر سکے گا، کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ اس کا حق ہے، اللہ نے اسے دیا ہے مجھے نہیں دیا ہے، اسے مجھے دینے کا اللہ نے حق دیا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ اللہ کا حق پورا کر رہا ہے، میرے پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ اس وجہ سے وہ یہ ضروری نہیں، ہاں اخلاق والا ہے تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتا ہے، لیکن بہت سے وہ بھی ہو سکتے ہیں اخلاق کا مظاہرہ نہ کرے۔ اخلاق کا مظاہرہ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ ان سے احسان و سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو رشتہ توڑتا ہے اس سے رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرتا ہے اسے معاف کرو، اور جو تمہیں دینے سے روکتا ہے تم اسے دو۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تم سے برا سلوک کرتے تم اسے اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا بذی القربی، رشتہ داروں کو دو۔ رشتہ داروں کو دینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر 1 روپیہ دیں گے، عام قاعدہ ہے ہر ایک پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، دوسروں کو دیں گے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اگر رشتہ داروں کو دیں گے تو 20 نیکیاں ملیں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اخلاص اس میں سب سے زیادہ ہے، اور غیروں کو دینے کی صورت میں اگر نیت یہ ہے کہ ایسے ہم دیں گے تو یہ ہمارا کام آئے گا، ایسی صورت میں کوئی نیکی نہیں ملے گی۔ یہ جو 10 نیکی کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 10 نیکیاں بھی اسے نہیں ملی۔ کیوں؟ یہ اس لیے دے رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ کبھی میرا کام آ جائے، غریب آدمی ہے، میرے گھر میں کوئی ضرورت پڑے گی تو یہ میرے کام کے لیے آ جائے گا، اس غرض سے، یا کبھی ہم کو راستے میں دیکھ لے گا تو یہ ہمیں سلام کرے گا، اس غرض سے اگر کوئی بھی کچھ بھی دے گا اس کے بدلے میں 10 نیکیاں تو بہت دور کی بات، 1 نیکی بھی نہیں ملے گی، بلکہ قرآن پاک میں پارہ 3 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ریا الناس کے تحت میں جا کر وہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ والیتامى، تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتیموں کا حق ہے۔ یتیم کون ہے؟ جس کا باپ نابالغ کی عمر میں وفات پا چکا ہو، اور اگر اس کا مال ہے اس مال کی حفاظت رشتہ داروں میں سے کوئی کرتے ہیں، بے تکا اسے خرچ کرتے ہوں، خود سے نہ بھی کھاتے ہوں، چاہے اس بچے پر بے جا خرچ کرتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ایسو ان کے لیے جہنم ٹھکانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے وہ ماحول ایسا تھا، یتیموں کا مال کھانے کو وہ لوگ بہت فخر سمجھتے تھے، اس لیے کہ اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، یہ بہت بے بس آدمی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، باپ اس کا ہے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے پارہ 5 میں یہ حکم دیا جب ان کی عمر 8 سال کی ہو جائے تو ان کے حوالے مال کر دو، 18 سال کی جب ہو جائے تو ان کے حوالے ان کا مال کر دو۔ 18 سال میں سمجھ بوجھ آ جاتا ہے، وہ اپنا شر اور اپنا خیر کو جانتے ہیں، اپنے بھلائی اور برائی کو خوب جانتے ہیں، ایسے موقع پر انہیں حوالے کر دو، اس کے بعد وہ جانتے ہیں وہ جیسے چاہے کریں۔ لیکن 18 سال کی عمر تک جو ان کا قریبی رشتہ دار ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا اس مال کی پوری حفاظت کرے۔ اگر وہ پہلے سے مالدار ہے تو اپنے مال سے اس بچے کی پرورش کرے،
اگر پہلے سے وہ مالدار نہیں ہے تو اس بچے کے مال سے اس کی پرورش کرنے کی پوری اجازت ہے، لیکن بے جا خرچ کرنے کی اس وقت بھی اجازت نہیں ہے۔ والمساکین، جو غریب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی حقوق کو بیان فرمایا۔ یہ سارے حقوق کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، انسانوں سے نرم گفتگو کرو۔ یہاں اللہ نے انسان فرمایا، کافر ہو اسے دعوت اسلام پیش کرنا ہے، نرمی سے گفتگو کرنا ہے، پیار سے گفتگو کرنا ہے۔ بڑا بدعتی ہے، بدعت سے متعلق اسے سمجھانا ہے، اسے بھی پیار سے سمجھانا ہے۔ یعنی کائنات میں انسان بول کر جو ہمارے سامنے آئے گا اس کے اندر کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہو، ایسا آدمی اگر ہمارے سامنے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی سخت کلامی حرام ہے۔ اسی آیت سے حکم نکلتا ہے، سخت کلامی کی کبھی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے، چاہے وہ کٹر سے کٹر کافر ہی کیوں نہ ہو۔ جب دعوت اسلام پیش کریں گے یا دینی بات ان کسی کے سامنے پیش کریں گے، دینی باتیں سمجھانے کا نمبر آئے گا، سخت کلامی کی کبھی اجازت نہیں ہے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار دیا ہے۔ ابھی جو گزرا احسان و سلوک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رشتہ دار تمہارے پاس آیا کچھ مانگنے کے لیے، طبیعت چاہیے دے دو، دینے کا ارادہ ہو گیا، مانگنے کے لیے آیا 100 روپے دینے کا ارادہ ہو گیا، یہ کام ہوگا جب دیکھو تم مانگنے کے لیے آ جاتے ہو، دوسرا کوئی کام نہیں ہے، کچھ کرتے نہیں ہو، یہ بولنے کے بعد دیتا ہے۔ اللہ میں بولتے ہیں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، نرم کلام کر لینا اور جو مطالبہ کے وقت میں جو سخت کلامی سے وہ پیش آتا ہے اسے معاف کر دینا اور درگزر کر دینا تمہارے حق میں بہتر ہے اس بخشش سے، اس عطا سے، اس رقم کے خیر خیرات کرنے سے جس کے بعد تم کوئی سخت کلامی اس میں پیش آؤ۔ یعنی سخت کلامی دینے کے ساتھ ساتھ سخت کلامی کے ساتھ پیش آنے سے بہتر یہ ہے پیار سے انہیں سمجھا کر بھیج دو، بھائی دیکھو ایسا موقع اس وقت نہیں ہے، پھر کبھی دیکھا جائے گا، اب کی بار آپ ذرا مجھے کچھ معذور سمجھیں۔ اس طرح سے پیار سے، الفاظ بھی پیار سے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیاذ اللہ، پورے انسان روئے زمین کے چاہے وہ کیسے کٹر سے کٹر دشمن اسلام ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سارے کے اثر اللہ کے کنبے ہیں، اور اللہ کے کنبے سے کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ ہمیں کوئی حق نہیں ملتا ہے کہ ہم ان سے سخت کلامی کریں۔ چاہے میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بار بار فرمایا کرتے تھے، یہ جملہ شاید حضرت کسی مجلس میں خالی نہیں ہوتی تھی اس جملے سے۔ کسی آدمی کو تم نے دیکھا اپنے آنکھوں سے برے سے برا عمل کرتے ہوئے، ایسے موقع پر بھی تم ان سے نفرت کا معاملہ نہ کرو، ان سے سخت کلامی کا معاملہ نہ کرو۔ کیا بعید ہے اللہ تھوڑی دیر کے بعد توبہ کی توفیق اسے دے دے اور تمہیں اس میں پھنسا دے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے، ہمیں ہماری ذات پر، ہمارے افعال پر، ہمارے دینی حالت پر کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ کی توفیق شامل حال رہے گی یہ نصیب ہوگا، ورنہ حضرت فرمایا کرتے تھے اگر توفیق شامل حال نہ ہو تو نالے کے پانی پینے پر مجبور ہو جائیں گے، یعنی پاگل ہو کے پھریں گے، حضرت فرماتے تھے۔ ایسی صورت میں کون ہمارا پرسان حال ہوگا؟ اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو، چاہے تمہارا عمل کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، تمہارا دینی اعمال تمہارے اندر کتنا ہی کیوں نہ بلند ہو، لیکن کسی سامنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر سخت کلامی کی کبھی اجازت نہیں دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، حضرات صحابہ نے کر کے دکھایا۔ مشہور قصہ فتح مکے کا ہے، کتنی اذیتیں پہنچایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو مکے کی سرزمین میں فاتح قوم بن کے آئے ہیں، لیکن یہ ایک روایت آپ یہ بتا دیں کہ کسی صحابی نے کسی کافر یا مشرک کو آنکھ سے آنکھ ملا کر دیکھا ہو، یہ ایک واقعہ نہیں ملے گا پوری تاریخ میں۔ کیوں؟ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، فاتح مکہ ہے۔ فاتح مکہ کا مطلب یہ کہ فاتح عالم ہے، کیوں؟ سارے جتنے کفار اور مشرکین تھے وہ یہی دیکھ رہے تھے، دیکھیں مکے والے ان سے کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ بدر میں فتح ملتے ایک بڑی جماعت اسلام میں داخل ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد تو اللہ نے اعلان فرمایا یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ اخلاق ہیں
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح کرنے کے بعد جو برتاؤ دشمنوں سے کیا، یہ وہ دشمن ہے جو نبی علیہ السلام کو مکے سے فقط نکالا نہیں بلکہ تنگ کر کے نکالا، 13 سال اذیت پہنچایا، رہنے نہیں دیا، چلنے نہیں دیا، کھانے پینے کو روکا 2 سال 2.5 سال تک، ساری چیزوں کو برداشت کرنے کے بعد ویسے ملک کو فتح کرنے کے لیے جب آ رہے ہیں کہتے ہیں انتم طلقاء، تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ ابو سفیان ہی ایک رہ گئے جو سردار تھے، کہا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے وہ بھی آزاد، اسے بھی ہم نہیں چھیڑیں گے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی ہم چھیڑیں گے نہیں، یہ نہیں کہ ماریں گے نہیں، یعنی ہم اسے پوچھیں گے بھی نہیں۔ لہذا پورے مکہ مکرمہ میں حضرات صحابہ کا حال ایسا تھا جیسے کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے اللہ کے دربار میں عاجزی اور انکساری اور لحاظاری کر رہے ہیں، اور کفار مکہ سارے کے سارے شرمندہ ہو کر سر جھکائے، سب کا سر جھکا ہوا ہے، یہ اللہ کی شکر گزاری میں سر جھکائے ہوئے ہیں، بقیہ کفار اور مشرکین شرمندگی میں جھکا رہے ہیں، لیکن کوئی کہیں بھاگا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے نرم کلامی، سخت کلامی کسی صورت میں کبھی بھی کسی سے جائز نہیں، چاہے کیسے ہی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اگر دین کی بات اس سے کرنا ہے تو نرمی سے، پیار سے، جتنے نرمی جتنا پیار ہوگا اللہ کو اتنا ہی پسند آئے گا۔ اب یہ ساری چیزیں زندگی میں لانا ہو اور اسے زندگی میں برقرار رکھنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 عجیب نسخہ عطا فرمایا۔ اس نسخے کو جب کوئی اپنا لے گا ان ساری چیزوں پر زندگی گزارنا بڑا آسان ہوگا۔ کیا فرمایا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ قرآن شروع سے لے کر اب تک کئی مرتبہ آ چکا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، بارہا سنا چکا ہوں، نماز قائم کریں، نماز پڑھو، کہیں پورے قرآن میں نہیں ملے گا، کہیں حدیث میں نماز پڑھو کا لفظ نہیں ملے گا، جہاں بھی ملے گا نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے نبی جیسا نماز پڑھ کے دکھائے ہیں ویسے نماز، یہ نماز ہی ہے جس کے بدلے میں جو کچھ فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنا ہو تو نبی کی نماز کے مطابق ہماری نماز ہوگی، تو وہ نماز 2 رکعت کے بدلے میں اللہ صحابہ نے جو حاصل کیا آج بھی وہ مسلمان وہ نماز پڑھے گا تو 2 رکعت سے وہ سب حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر وہ نماز نہیں ہے جو حدیث ہم سننے ہیں کہ میلے کچیلے کپڑے کی طرح مار کر اس کے چہرے میں مار دیا جاتا ہے، وہ سنت کے خلاف نماز ادا کرنے کی صورت ہی میں ہے۔ نماز میں 50 پر 1 سنتیں بہت آسان ہے، 50 پر 1 سنتوں پر عمل کر لیں گے ہماری نماز صحیح ہو جائے گی، وضو ہمارا صحیح ہو جائے گا۔ وضو میں جتنی سنتیں ہیں 13 سنتیں ہیں 11 سنتیں جو بھی بہرحال بعض مستحب ہے بعض سنت ہے، ان سنتوں کو ادا کرتے ہوئے وضو بنا لیں۔ اور 21 اب 50 پر 1 سنتوں کا مطلب یہ نہیں کوئی بڑی فہرست ہے، ہاتھ باندھنے میں 4 سنتیں۔ اب ہم دیکھیں صف اول میں یا صف ثانی میں پوری مسجد میں 100 آدمی نماز پڑھ رہے ہوں، 100 آدمی ہاتھ باندھے ہیں، ذرا غور سے ہاتھ دیکھیں گے 100 طریقہ ہمیں ملے گا، اور نماز ایک طریقے پر ہو۔ وہ کون سا طریقہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھایا ہے، ممبر پر سوار ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا دیکھو رکعت ایسی بنو، رکوع ایسا کرو، سجدہ ایسا کرو۔ آقا دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچے اترتے ہیں، سجدہ کر کے صحابہ کو دکھاتے ہیں، پھر ممبر پر چڑھتے ہیں، پھر قیام فرماتے ہیں، پھر رکوع فرماتے ہیں، پھر سجدے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترتے ہیں، سجدہ کر کے دکھاتے ہیں، اور آخر میں فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی کرو جیسے تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ اب ہاتھ باندھنے کی جو سنتیں بیان کرتے ہیں وہ فقط سنا دیتا ہوں۔ ہاتھ باندھنے کی سنت یہ ہے، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ باندھنے میں جو سنت سنایا ہے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا، یہ سب سے پہلی سنت۔ دوسری سنت یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گٹھے کو پکڑنا ہے، یہ تیسری سنت ان انگلیوں کو اس پر بچھانا ہے، کلائی پر بچھا دینا ہے۔ 3 سنتیں تو یہاں ہو گئی۔ چوتھی سنت یہ کہ ناخن نیچے باندھ، اب کوئی ناک میں باندھتا ہے، کوئی ناک کے اوپر باندھتا ہے، کوئی یوں باندھتا ہے۔ میں کسی کی شکایت نہیں کرنے جا رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز ہم ادا کر رہے ہیں، کوئی 20 سال سے، کوئی 25 سال سے، کوئی 50 سال سے،
لیکن ہماری نماز نبی علیہ السلام کی نماز کی کم از کم ہماری نماز اگر نبی علیہ السلام کی نماز کے مطابق ہو جائے، جتنی فضیلتیں قرآن میں اور حدیث میں نماز کے متعلق ہیں وہ ساری فضیلتوں کو حاصل کرنے والے ہم ہوں گے، اور ہم سب وہ ہوں گے جب یہ بات ہمارے اندر آ جائے گی ہم بھی عبد القادر جیلانی ہیں، معین الدین چشتی ہیں علیہ الرحمہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ بس ان لوگوں کی جو زندگی تھی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق تھی، اس لیے اللہ والے کہلائے۔ آج بھی ہماری زندگی نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی، آج بھی ہم اللہ والے ہو کر ہی دنیا سے جائیں گے۔ دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کریں، یہ دو چیزیں ہیں جو آدمی کے بدعملی کے لیے سبب بنتے ہیں۔ یعنی آدمی جو کچھ اللہ کی نافرمانی ہو کرتا ہے اس کا دو ہی سبب ہے۔ ایک سبب اس کی عزت، پریسٹیج جس کو بولتے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی، جس کو عربی زبان میں حب جاہ بولتے ہیں، ان لوگوں کی نگاہوں میں ہماری عزت ہو۔ یہ چیز اللہ کی اطاعت سے روکتی ہے۔ اللہ نے نماز دے دیا، جب تم نماز پڑھ لو گے وہ مرض تمہارا ختم ہو جائے۔ کیوں؟ تکبیر باندھتے ہیں اللہ اکبر، ذرا سوچیں کیا بولتے ہیں، ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر یہ اللہ اکبر بولتے ہوئے جو زبان سے ادا کرتے ہیں وہ دل میں آ جائے کہ اللہ بڑا ہے، ہماری نماز سدھر جائے گی۔ لیکن ہم عادی ہو گئے، آئے اللہ اکبر، دور سے چل بھاگ کے آتے ہیں آ کے اللہ اکبر، جبکہ حدیث میں صاف منع ہے نماز کے لیے نہ بھاگو۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھاگ کے آئیں گے وہ رکعت ہمیں مل جائے گی، نہیں، رکعت ملنے کے لیے ہم بھاگتے نہیں۔ رکعت ملنے کا اتنا ہی اگر شوق ہے تو 2-4 منٹ پہلے سے مسجد میں آتے ہیں، لیکن اس لیے بھاگتے ہیں کہ ہم اس کے بعد جو مضبوط ہو کے کھڑا ہو کر نماز ادا کرنا ہے وہ ہم بچ جائیں، اس لیے بھاگ کے آتے ہیں کہ کہیں رکوع ہمارا چھوٹ جائے گا تو پھر سے ہمیں کھڑے ہو کر ایک رکعت پھر سے ادا کرنا ہے، کہیں یہ موقع نہ بھاگ کے جا کے ہم شامل ہو جائیں۔ تو ایسی نماز سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، نماز کو جاؤ تو وقار سے جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم وقار کہاں سمجھے؟ مجلس نکاح میں ہم نے سمجھا بے وقار سے ہم کو جانا ہے، کپڑے کو درست کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں جاؤ تو سفید لباس میں جاؤ نماز ادا کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ فرشتوں کا لباس سفید لباس ہے، مسجد سفید ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ساری چیزیں کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہمارا دھیان اللہ کی طرف، سفید رنگ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پسندیدہ۔ یہ سارا انتظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرما رہے ہیں؟ صرف اس لیے فرما رہے ہیں کہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ نماز جب صحیح ہو جائے گی پوری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اور دوسری حب مال کی محبت، آدمی کو اللہ کے نافرمانی سے روکنے والی چیز مال کی محبت کو اللہ نے زکوٰۃ سے نکال دیا، کہا تم 2.5% نکال دو راہ خدا میں خوش دلی سے۔ یہاں بھی خوش دلی ضروری ہے، جیسے نماز خوشی خوشی ادا کرنا ہے ویسے ہی زکوٰۃ بھی خوشی خوشی ادا کرے گا تو ہی زکوٰۃ ادا ہوگی، ورنہ زکوٰۃ کے ذمے سے تو سبکدوش ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے جو فضائل ہیں ان فضائل میں سے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سارا معاہدہ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، تم سے اللہ نے لیا، اللہ کے طرف سے آئے ہوئے جو انبیاء تھے ان لوگوں نے تم سے زبانی اقرار لیا، پھر بھی ثم تولیتم، تم نے منہ موڑ لیا، ان سارے چیزوں کو پس پشت ڈال دیا، الا قلیلا منکم، مگر اس میں سے بہت تھوڑے گنے چنے 10-15 صحابہ ہیں جو نبی علیہ السلام پر اور قرآن پاک پر ایمان لیا ہے۔ وانتم معرضون، یہ ایک عجیب جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وعدہ خلافی تمہاری طبیعت ہے، تمہاری عادت ہے، تمہاری قومی ایک نشان ہے، یہ تم کبھی اسے چھوٹتے نہیں ہو، تمہارا وعدہ خلافی کرنا، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا تمہارے طبیعی اور جبلی عادت ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے تو مدینہ منورہ میں 2 قوم تھے پہلے سے، ایک کا نام اوس، دوسرے کا نام خزرج۔ اوس کے سردار کا نام سعد بن عبادہ، سعد بن معاذ، اور خزرج کے سردار کا نام
سعد ابن عبادہ. مدینے کے اطراف دو یہودیوں کی بڑی بڑی جماعت تھی, بڑے بڑے قبیلے تھے. ایک کا نام بنو نذیر, ایک کا نام بنو قریظہ. بنو قریظہ اور بنو نذیر آپس میں ہمیشہ لڑتے جھگڑتے تھے. بنو قریظہ کی دوستی اوس سے تھی اور بنو نذیر کی دوستی خزرج سے تھی. یعنی مدینہ منورہ میں پہلے نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے, اسلام کے پہنچنے سے پہلے وہ بھی مشرکین میں سے تھے, لیکن دو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. ہمیشہ یہ لوگ بھی جھگڑتے تھے, اوس اور خزرج. لیکن نبی علیہ السلام کے ذریعے سے جب ایمان آیا, اسلام آیا, تو آپس میں بھائی بھائی بن گئے. کیسے بنے؟ اپنی پوری جائیداد آئے ہوئے مہاجرین کو دے دیا, خوشی خوشی دیا. اتنے آپس میں ملے کہ میدان جہاد میں جان دے رہے ہیں, پانی کی پیاس ہے, سگا بھائی پانی لیے کھڑا ہے, ادھر سے آہ کی آواز آتی ہے تو کہتے نہیں ان کو پلاؤ, بعد میں پلاؤ. اور بھائی بھی یہ نہیں سوچ رہا ہے میرا یہ سگا بھائی ہے, وہ کون ہے پتہ نہیں, غیر پتہ نہیں وہ کہاں ہے, لیکن ذرا جھجکے بغیر وہ فوراً وہاں پہنچتے ہیں. تیسری آواز آتی ہے آ کہ وہ کہتے نہیں وہاں جاؤ. اب وہ یہ نہیں سوچتے ارے کیا یہ لوگ مر رہے ہیں, پانی کی پیاس ہے, انہیں پلانا چاہتے ہیں تو پینے کے لیے تیار نہیں, یہ کیا مصیبت. نہیں, فوراً وہاں دوڑتے ہیں. کیوں؟ سارے وہ تھے, اخوانہ بن گئے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے خون چوسنے والے تھے, لیکن اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تم شفا حفرۃ من النار, جہنم کے گڑھے کے قریب ہو گئے, لیکن اللہ نے تم پر فضل فرمایا تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے. بھائی کا ایسا نمونہ ہوا کہ وہ پہنچے تو ان کی روح نکل گئی, واپس وہاں آئے پہلے ہونے کی وجہ سے ان کی روح نکل گئی, یہاں آئے تو سگے بھائی کی روح نکل گئی. لیکن افسردہ نہیں ہوئے, خوش ہو گئے, میں تو پلانے کے لیے گیا, لیکن اللہ کے راستے میں سارے اللہ کو پیارے ہو گئے, کوئی رنج نہیں ہوا. وہاں تک یہ لوگ آپس میں ملے. لیکن یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر, یہ یہودی اور بنو اسرائیل ہیں, ان لوگوں کی دشمنی ویسے ہی باقی تھی. ان لوگوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہی ایک معاہدہ لیا. اللہ میں اس معاہدے کے یہاں یاد دلاتے ہیں, اور بھی معاہدے آ رہے ہیں بار بار. وہ معاہدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ معاہدہ اپنے امتیوں سے لو, کبھی یہ لوگ بٹ جائیں. کیوں؟ 12 قبیلے تو تھے پہلے سے. کہا دیکھو تم بٹ کر زندگی گزارو گے تو آپس میں خون نہ بہاؤ, یعنی آپس میں ایک دوسرے نہ لڑو. یہ حکم آج بھی مسلمانوں سے ہے, یہ حکم مسلمان بھی اس کے مخاطب ہیں, اس آیت کے. یہ تو قیامت تک کے لیے, یعنی جہاں ایمان والا, اسلام والا, اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے کسی بھی زمانے میں ہوں گے, ان سے یہی حکم ہے. اور دوسرا کیا؟ دوسرا حکم یہ دیا, دوسرا معاہدہ یہ لیا نبی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے کہ تم کسی اپنے بھائی کو شہر بدر نہ کرو, یعنی شہر سے نہ نکالو. پھر پوچھا اقرار کرو, زبان سے بولو. زبان سے سب نے کہا ہم نہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور نہ ہم ایک دوسرے کو اپنے وطن سے نکالیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسے یاد دلا رہا ہے, بڑی تفصیل ہے. وہی ذکرنا میثاقکم, یاد کرو اس وقت جبکہ ہم نے لیا تم سے میثاق, معاہدہ. کیا؟ لا تسفکون دماءکم, کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, اور تم نہیں نکالو گے اپنے آپ کو اپنے شہروں سے. اپنے آپ کو کیا مانا؟ کیا تمہارے بھائی کو نکالنا, تم کو نکالنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرات صحابہ سے اپنی ماؤں کو گالی نہ دو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون اپنی ماں کو گالی دے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم غصے میں کسی کو ماں کی گالی دو گے, وہ فوراً تمہیں کیا کرے گا جواب میں؟ تمہاری ماں کو گالی دے گا. تو یہ گویا تم نے اپنی ماں کو گالی دیا. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی مثال دے کے فرمایا. قرآن میں پارے 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تسبوا الذین يدعون من, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گالی نہ دو. کسے گالی نہ دو؟ بتوں کو گالی نہ دو. یعنی اللہ کو چھوڑ کر ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ, تم گالی نہ دو بتوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہیں انہیں. یعنی بتوں کو تم گالی نہ دو. کیوں؟ تم بتوں کو گالی دو گے وہ تمہارے خدا کو گالی دے گا. فیسب اللہ بغیر علم, جانتے نہیں ہیں وہ لوگ اللہ کو گالی دینا یا جائز ہے نہ جائز ہے نہیں جانتے ہیں.
تم اگر گالی دو گے بتوں کو وہ فوراً تمہارے خدا کو گالی دے گا، تو گویا تمہارے خدا کو تم گالی دے رہے ہو، بتوں کو گالی نہیں دے رہے۔ پارے 8 میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو نہ نکالو اپنے شہروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم لوگوں نے اقرار کیا، یعنی سارے بنی اسرائیل سے اللہ میں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یہ اقرار تم نے اپنی زبان سے کیا تھا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو۔ دعا فرما اللہ تبارک و تعالی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم۔ رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔